الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن کعب بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الخمیس فی غزوۃ تبوک وکان یحب ان یخرج یوم الخمیس رواہ البخاری صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت کعب ابن مالک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے اور آپ جمعرات کے دن نکلنا پسند فرماتے تھے۔ بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باب الجہاد کافی حد تک ہم نے اس کی مکمل کیا، تکمیل کی، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آج نیا چیپٹر بابو آداب سفری، آداب سفری، تو یہ نیا باب ہم نے شروع کیا ہے۔ آداب جمع کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، پسندیدہ طریقہ، پسندیدہ جو ہو آداب میں آتا ہے، ناپسند طریقے کو آداب نہیں کہیں۔ تو آداب سفر یعنی طریقہ پسندیدہ سفر، یہ سفر مقابل حضر کا، جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا، روشن ہونا، اس لیے صبح کے اجالے کو اسفار کہا جاتا ہے۔ سفر کا جو مقابل ہے حضر ہے، اور اس کا سفر کا معنی ہوتے ہیں روشن ہونا، ظاہر ہونا، اسی لیے صبح کے اجالے کو اسفار کہا جاتا ہے۔ چونکہ سفر کے ذریعے دوسرے ممالک کے، دوسرے علاقوں کے حالات آشکارا ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے اسے سفر کہا جاتا ہے۔ آداب سے مراد مطلقاً طریقے ہوتے ہیں، چاہے وہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، یعنی سفر ہو یا نہ ہو، گھر ہو یا کہیں بھی مراد ہو، تو اس سے مراد ہر سفر ہے، چاہے وہ سفر جہاد ہو، چاہے وہ سفر حج ہو، چاہے وہ فی سبیل اللہ ہو، چاہے وہ جائز کاروبار کے لیے ہو، وہ سفر ہی ہے۔ اور مکروہ سفر کے لیے آداب سفر استعمال نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ حرام ہے، مکروہ ہے، یا جیسے چوری کے لیے سفر کرنا، وہ آداب سفر میں نہیں آئے گا۔ وہ ویسے جب حرام ہے، منع ہے، تو آداب کیسے؟ آداب کا مطلب ہی ہوتا ہے پسندیدہ طریقہ۔ چنانچہ فرض حج کے لیے سفر کرنا فرض ہے، اور چوری ڈکیتی کے لیے جیسے سفر کرنا ممنوع ہے، حرام ہے، اس لیے حج کے سفر کو تو آداب سفر میں لیں گے، لیکن چوری کا جو سفر ہے چونکہ حرام ہے، اس لیے وہ اس حکم میں نہیں آتا۔ حدیث پاک کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ آپ وہی کعب ہیں نا، کعب بن مالک، جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے بائیکاٹ کر دیا تھا، بڑے پچھتائے تھے۔ بسورۃ توبہ میں ان کا ذکر ہے، توبہ قبول ہوئی، پھر اس میں اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، آقا علیہ السلام نے کھولا تھا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صادقین سے فرمایا،
صادقین، حضرت کعب بن مالک ہیں، ان کو صادقین میں سے فرمایا، اور پھر مسلمانوں کو حکم دیا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کعب سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، غزوہ تبوک جو ہے اس کی وجہ جو تبوک کہنے کے بوک ہے، اور یہ بوک سے بنا ہے، یعنی پانی کا جوش مارنا، لکڑی وغیرہ جیسے جب جلتی ہے تو جوش مارتی ہے، تو بوک کا مطلب ہوتا ہے جوش مارنا۔ تو یہ رہنے کی وجہ سے شام کے ایک شہر کا نام بھی تبوک ہے۔ یہ غزوہ تبوک جو ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا آخری غزوہ ہے، مدینہ منورہ سے 160 مائلز ہے، اور خیبر سے پھر جو 500 میل تبوک ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے جو خیبر ہے، خیبر مدینہ منورہ وہاں سے خیبر 160 مائلز ہے، مائلز بڑے ہوتے ہیں کلومیٹر سے، پھر اس سے آگے 500 مائلز تبوک ہے، بہت دور فاصلہ ہے۔ تو یہ 660 مائلز بن گیا نا، بڑا دور تھا۔ تو مدینہ منورہ سے پھر جو تبوک اس وقت کے سفر کے جیسے سفر کے طریقے تھے، تو اس میں 1 ماہ کے فاصلہ پڑتا۔ تو غزوہ تبوک جو ہے یہ 9 ہجری میں ہوا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ آخری غزوہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک میں کے مطابق یہ ہے کہ سفر جہاد کے لیے جمعرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے، جمعے کی رات میں سفر جہاد کے لیے آپ پسند فرماتے تھے، یا سفر کے لیے اگر خیال آتا تو جمعرات کے سفر میں خیال شریف فرماتے۔ چند وجوہ سے، یعنی وجوہات کی وجہ سے اس سفر کو فوقیت حاصل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمایا ہے۔ ایک یہ جمعرات کا دن مبارک ہے، اس میں بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ بہتر ہے کہ یہ عملی حج کی ابتدا جو ہے، اب تو خیر اور حالات ہو گئے ہیں، اس وقت لوگوں کی اپنی مرضی چلتی تھی، اب گورنمنٹ کی مرضی چلتی ہے، سعودی گورنمنٹ کی مرضی چلتی ہے، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسند کے مطابق جمعرات کو سفر پہ روانہ ہوتے تھے حج کے لیے، اس میں نیک فعل ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ جمعرات جو ہے ہفتہ کا آخری دن ہے۔ تیسرے یہ کہ جمعرات جمعہ کا پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، اس کی آمد کی خبر دیتا ہے کہ ایک مبارک دن اگلا جمعہ کا آ رہا ہے۔ چوتھے یہ کہ جمعرات کو عربی میں خمیس کہتے ہیں کہ اس دن روانگی میں نیک فعل ہے۔ پانچویں یہ کہ جمعرات کو خمیس کہتے ہیں، جو خمیس یعنی 5 معنی 5 سے بنے، 5 اور غنیمت سے اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے خمس جو اللہ رب العالمین نے حلال فرمایا ہے، اور خمس سے ہی خمیس نکلا ہے، تو اللہ تعالیٰ خمیس کی برکت جو ہے خمس والی غنیمت عطا فرماتا ہے۔ خیال رہے کہ سفر کے لیے ہفتہ سوموار اور جمعرات نہایت ہی موزوں دن ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ مبارک دن ہے، کوئی شخص جو سفر کرنا چاہے تو سورج نکلنے سے پہلے سفر کو نکل جائے، اللہ رب العالمین اس سفر میں برکت بھی عطا فرماتا ہے، اور کامیابی و کامرانی سے وہ شخص بخیر و عافیت واپس لوٹتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک بات کا دھیان رہے، یہ فوقیت ہے، جیسے رسولوں پر بھی فوقیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ان میں ایک کو دوسرے رسول پر فوقیت دی ہے۔ منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے سے کسی نے کلام کیا اور کسی نے اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند کر دی، معراج نہیں کرا دی، موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی کیا، ڈائریکٹ کلام۔ تو عزیزان گرامی یہ کہتے ہیں کوئی بھی دن، یہ بات یہ ذہن میں رکھیں، سب دن اللہ تعالیٰ کے لیے، سب دن اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، سب دن اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کوئی دن منحوس نہیں ہے، بس یہ ذہن میں رکھنے بات۔ کوئی جیسے لوگ نے فلاں دن منحوس ہے، یہ غلط ہے، یہ ہندوؤں کی روایات ہیں، یا ایسی جو غلط باتیں ہیں ان سے ہم چونکہ ان میں رہے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ کفار کے طریقے، مسلمانوں کے طریقے، سب دن مبارک ہے،
سب دن مبارک ہیں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو زیادہ مبارک ہے وہ زیادہ مبارک ہے، اس دن کو باقی دنوں پر فوقیت ہے، جبکہ سارے دن مبارک ہے، منحوس کوئی نہیں ہے۔ بس یہ ذہن میں بات یاد رکھیں، آج کے درس میں یہ بھی بات خاص طور سے ذہن میں رہے گی۔ ٹائم ہوا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔